وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اشہر حج یعنی جن مہینوں میں حج ہوتا ہے وہ متعین ہے. اپنی مرضی سے حج نہیں ہو سکتا کہ جس مہینے میں ہم چاہیں حج کر لیں. اللہ نے حج کے مہینے متعین کیے ہیں. شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج. شوال میں عموماً قافلے شروع ہو جاتے تھے کیونکہ اس زمانے میں لوگ اونٹوں پر یا گھوڑوں پر آتے تھے اور ذوالقعدہ میں وہاں پہنچتے تھے اور ذی الحج میں حج کرنے کے بعد پھر روانہ ہوتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تم حج کا ارادہ کر لو فمن فرض فیہن الحج، جس پہ حج فرض ہو گیا اب وہ حج کے لیے چل پڑا تو احرام باندھنے کے بعد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ تو وہ کوئی ایسی باتیں کرے جیسی باتیں میاں بیوی آپس میں کرتے ہیں، نہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے، ولا جدال، اور نہ ہی آپس میں جھگڑا کرے. حج صبر کا نام ہے، جھگڑا نہیں کرنا، صبر کرتے رہو اور نافرمانی سے بچو. اور جب احرام باندھ لیا ہے تو اب میاں بیوی بھی آپس میں وہ باتیں نہیں کر سکتے جو باتیں عام دنوں میں کرتے ہیں. احرام جب کھل گیا یعنی جب حج مکمل ہو گیا یا عمرہ مکمل ہو گیا تو پھر وہ میاں بیوی بن کے رہ سکتے ہیں اور وہ باتیں بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. وما تفعلوا من خیر، جو بھی نیکی کا کام تم کرتے ہو یعلمہ اللہ، اسے اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے. اس لیے نیکی اللہ کے لیے کرو، اللہ اس کا بدلہ دے گا. ہمیں شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے کہ آپ کی نیکی کا کیا فائدہ، لوگوں کو قدر ہی کوئی نہیں. اور بھائی آپ کی نیکی کی اگر لوگوں کو قدر نہیں، اللہ کو تو ہے نا، اللہ تو جانتا ہے. اس لیے اللہ کے لیے نیکی کرو. یہ توقع نہ رکھو کہ لوگ ہمیں اس کا صلہ دیں گے. اگر لوگوں کے لیے کی ہے تو ثواب ہی کوئی نہیں. اللہ کے لیے کرو تو اللہ ثواب بھی دے گا، اللہ انعام بھی دے گا. پھر فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جب حج پہ جاؤ تو زاد راہ، راستے کا خرچ ساتھ لے کے جاؤ. مشرکین مکہ کی عادت یہ تھی اور اس زمانے کے جو کافر لوگ تھے حج پر جاتے تو خرچہ ساتھ نہیں لیتے تھے، بس اوپر پر سے کہتے جی ہم تو توکل کرنے والے لوگ ہیں. اب جب وہاں پہنچتے، بھوک لگتی، کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو پھر لوگوں سے بھیک مانگتے کہ اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کے دے دو، بھوک بڑی سخت لگی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ طریقہ بالکل غلط ہے. وَتَزَوَّدُوا، اپنا اپنا خرچہ لے کے جاؤ. بعض لوگ ایسی چیزوں کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں کوئی کام نہ کروں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں اور اس کا نام توکل ہے. اس کا نام توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ اپنے بس میں جو کچھ ہے وہ کرو، اس کے بعد نتیجہ اللہ کے حوالے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک صحابی تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی کہ سواری باہر کھڑی ہے. تو آپ نے پوچھا کس پہ آئے؟ انہوں نے کہا جی گھوڑے پر. اس کو باندھ کے آئے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے حوالے کر آیا. فرمایا پہلے اس کی رسی کو کھونٹے سے باندھو پھر اللہ کے حوالے کرو. جو تمہارے بس میں ہے وہ تو کرو نا. ہم شروع میں بڑا
اپنا دکھاتے ہیں جی بڑا توکل ہے جی، اللہ وارث ہے، اور بعد میں پھر پیٹ رہے ہوتے ہیں جی میری موٹر سائیکل کوئی لے گیا جی، بھئی کیوں نہیں تالا لگایا تھا؟ یا بعض حضرات سائیکل کھڑی کر دیں گے، تالا نہیں لگائیں گے، بس میں 2 منٹ میں آیا جی، اتنی دیر میں سائیکل کوئی لے جاتا ہے، پھر کہتے ہیں جی وہ چوری ہو گئی جی، اب کیا کروں جی؟ بھئی شریعت نے حکم دیا ہے جتنا تمہارے بس میں ہے اتنی اس کی حفاظت کا انتظام کرو، پھر اسے اللہ کے حوالے کرو۔ اور اللہ کے فرماتے ہیں کہ راستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، لیکن یاد رکھنا یہ جو مال و دولت ہے اس پہ بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے لوگ بڑے شوق سے لے کے جاتے ہیں جی میں 2 لاکھ روپیہ ساتھ لے کے جا رہا ہوں، مجھے وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب اپنی طرف سے بڑا مطمئن اور خوش ہے، میں نے فلاں چیز بھی لینی ہے، فلاں بھی لینی ہے، مجھے کون سی پریشانی ہے؟ خدا نہ خواستہ وہاں جیب کٹ گئی یا وہ پیسے کہیں گر گئے، اب بیٹھا رو رہا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں زاد راہ ساتھ لو، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے کہ اس سفر میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اگر آپ حج کی نیت سے گئے، نیت آپ کی حج کی ہے، پھر آپ کو خیال آیا کہ سعودیہ میں فلاں چیز مہنگی ہے، تو میں یہاں سے جا رہا ہوں 2-4 کلو کا سامان ہے، اجازت مجھے 32 کلو کی ہے، تو چلو وہ چیز میں یہاں سے خرید لیتا ہوں، 25-30 کلو کوئی چیز لے لی، وہاں جا کے بیچ دی۔ اب وہاں سے واپسی پہ سوچ رہا ہے کہ آتے ہوئے اچھا خاصا منافع ہو گیا، ہمارے ملک میں سونا خالص ملتا نہیں، ملے تو مہنگا ہے، تو چلو یہاں سے کچھ لے لیتا ہوں، وہاں جا کے بیچ دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ تم کر لیتے ہو تو لیس علیکم جناح، تم پہ گناہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے لوگوں کو دین کا پتہ نہیں ہوتا تو فتوے جڑ رہے ہوتے ہیں، دین سے دور ہیں، پتہ کوئی نہیں، فتوے اچھا یہ حج کرنے گیا تھا، اس کا حج ہی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ تو آتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے چوڑیاں لے کے آیا سونے کی، یہ تو کڑے لے کے آیا، اس کی بیگم حج کرنے گئی، آتے ہوئے گلے کا سیٹ لے کے آ گئی، یہ کون سا حج ہے؟ اور بھائی تم سے کس نے فتویٰ پوچھا ہے؟ جب رب کہہ رہا ہے کہ نیت حج کی ہو، اور پھر اگر تم یہ خرید و فروخت بھی کر لو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اب جب تم میدان عرفات میں پہنچے، یہ حج کا اہم رکن ہے۔ 9 ذو الحج کو اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ضروری ہے، اگر یہ نہیں کیا تو حج نہیں ہوا، چاہے 2 منٹ کے لیے بندہ جائے لیکن وہاں جانا پڑے گا۔ اب میدان عرفات سے واپس نکلنا ہے، حکم یہ ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد نکلنا ہے، پہلے نہیں۔ اب مغرب کی اذان وہاں ہونی چاہیے، اب نماز نہیں وہاں پڑھنی، بھلے تمہیں عشائی ہو جائے، نکلتے نکلتے لاکھوں کا قافلہ ہے، بے شک تمہیں میدان عرفات میں عشاء کی اذانیں ہو جائیں، مغرب نہیں پڑھنی، وہاں سے نکلو مزدلفہ آؤ، مزدلفہ میں آ کر اب مغرب پڑھو پھر عشاء پڑھو، دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں۔ جہاں رب کا حکم ہے وہاں اکٹھی پڑھنی ہے، جہاں رب کا حکم نہیں وہاں اکٹھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے ہاں تو ذرا سی بات پر لوگ جی اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ کئی دکاندار ایسے ملے کہتے جی فجر گھر سے پڑھ کے جاتا ہوں اور عشاء کے وقت آ کے باقی چاروں اکٹھی پڑھ لیتا ہوں، ٹائم میں نہیں ملتا دکان پہ، یہ گناہ ہے۔ نماز کو قضا کر دینا گناہ کبیرہ ہے، اور اگر نماز کا وقت شروع نہ ہوا ہو اور پھر بندہ نماز پڑھ لے تو نماز ہی ادا نہیں ہوگی، ابھی وقت ہی نہیں ہوا۔ تو ہمارے ہاں وہاں کا دیکھا دیکھی، کئی لوگ جاتے ہیں حج پر تو دیکھا بھی وہاں تو ظہر عصر اکٹھی پڑھ رہے ہیں عرفات میں، مغرب عشاء اکٹھی پڑھ رہے ہیں مزدلفہ میں، وہ کہتے ہیں یہاں بھی اکٹھی پڑھ لو، اور جو ظہر عصر اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے بالکل بھی۔ جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کا اکٹھا کرنا، یہ شکلاً نظر یوں آئے گا کہ اکٹھی پڑھی ہیں، حقیقت میں اکٹھی نہیں ہوں گی، یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ وہ کس طرح؟ مثال کے طور پہ ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے 4:44 پہ،
اور آپ کسی مجبوری سے یا سفر میں ہیں تو آپ نے کہا کہ میں 4:30 بریک لگاتا ہوں، مسجد میں جاتا ہوں، وضو کرتا ہوں اور 4:40 تک ظہر پڑھ کے فارغ ہو گیا۔ اب اس نے کہا بھی عصر شروع ہونے والی ہے، 2-4 منٹ 5 منٹ وہیں بیٹھا، جو ہی 4:45 ہوئے اس نے عصر کی بھی نماز پڑھ لی۔ دیکھنے والا سمجھ رہا ہے کہ اس نے اکٹھی پڑھی ہے، حقیقت میں وہ اکٹھی نہیں پڑھی، عصر کو بالکل آخری وقت میں پڑھا ہے، ظہر کو بالکل آخری وقت میں پڑھا ہے اور عصر کو بالکل ابتدائی وقت میں پڑھا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شکلاً نماز کا جمع کرنا، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی ظہر کے وقت میں عصر پڑھ رہا ہے، کیسے نماز ہوگی؟ ابھی تو وقت ہی نہیں ہوا، اور یا عصر کے وقت میں ظہر پڑھ رہا ہے تو قضا ہو گئی۔ تو اس لیے 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھنا یہ وہاں جائز ہے جہاں رب کا حکم ہے، میدان عرفات میں ظہر عصر، اور وہاں سے نکل کے مزدلفہ میں پھر مغرب اور عشاء یہ اکٹھی پڑھیں گے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، اس سے پہلے تم گمراہ تھے، اب تم ایمان لائے ہو تو رب نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، جہاں سے باقی لوگ واپس آئیں گے وہیں تم نے بھی جانا ہے۔ ہوتا کیا تھا، باقی حاجی میدان عرفات میں جا رہے ہیں اور مکہ کے جو قریشی لوگ ہیں وہ میدان مزدلفہ میں بیٹھے ہیں، عرفات میں نہیں جاتے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جی عام لوگ جائیں عرفات میں، ہم تو VIP لوگ ہیں، انہوں نے واپس یہاں آنا ہے تو ہم پہلے ہی سے یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں آگے جاتے۔ اللہ فرماتے نہیں، اس کا حج ہی نہیں ہوگا جو میدان عرفات میں نہیں جائے گا، چاہے وہ سعودیہ کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ مزدلفہ میں بیٹھا رہا، عرفات کے میدان میں نہیں گیا، حج نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو VIP سمجھنے والوں، تم بھی وہاں جا کے واپس آؤ گے جہاں عام آدمی جائے گا۔ اور پھر اب جب تم واپس آئے ہو تو واستغفر اللہ، استغفار بھی کرتے رہو کہ وہاں کے جو آداب تھے، جو حقوق تھے وہ ہم ادا نہیں کر سکے۔ میدان عرفات کوئی پارک تھوڑی ہے، یہ بڑی معزز جگہ ہیں، یہاں پر انسان کو گالی گلوچ سے، جھوٹ سے، دنگا مشتی سے، لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے، لیکن انسان ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میدان عرفات کے مقام کو تم نے نہ پہچانا ہو، مزدلفہ کے مقام کو تم نے نہ پہچانا ہو، مینا کے مقام کو تم نے نہ پہچانا ہو۔ اللہ کے ہاں تو ان میدانوں کی بڑی قدر ہے نا، اس لیے تم اب استغفار کرو کہ یا اللہ غلطی ہو گئی تو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ پھر فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب حج مکمل کر لیا، اب واپسی میں کچھ وقت ہے، دن ہے، کیونکہ بعض قافلے بالکل اخیر میں جاتے ہیں، واپسی بعد میں ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب اللہ کا ذکر کرو، وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، حج کے بعد ان کے ہاں میلے لگتے تھے، حج ہو گیا اب مکہ ہی کے اندر حدود حرم کے قریب قریب میلے لگاتے، بازار لگتے، اس میں پھر وہ بیٹھ جاتے، اپنے اپنے دادا پردادا کے قصیدے پڑھتے، میرا پردادا ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میرا فلانا ایسا تھا، میں فلاں برادری کا ہوں، ہماری برادری ایسی ہے، یہ سارے قصیدے پڑھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تم وہاں ذکر کرو، کس کا؟ اللہ کا ذکر کرو، اپنے باپ دادا کا ذکر نہ کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور فرمایا کہ وہاں جا کے دعاؤں کی تمنا ہوتی ہے، ہر انسان کی ہے، تو دعا مانگو۔ تو دعا کیا مانگنی ہے؟ اللہ پہلے گیلا کر رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں وہاں جا کے صرف دنیا مانگتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بس دنیا مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا مانگ رہے ہیں، ہماری مرضی ہوگی تو دیں گے، مرضی ہوگی نہیں دیں گے، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آخرت میں کوئی ثواب نہیں۔ تو پھر تم نے کرنا کیا ہے؟ بڑی اہم دعا رب نے سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب سے دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو۔ رب نے منع نہیں کیا کہ دنیا نہ مانگو، مانگو دنیا بھی، دنیا کے وسائل بھی رب سے مانگو، کاروبار میں ترقی کے لیے دعائیں مانگو رب سے، لیکن ساتھ آخرت بھی مانگو۔ آخرت مانگو گے دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی۔ صرف دنیا مانگنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت بھی مانگو، دنیا بھی مانگو، دنیا بھی میرے ہاتھ میں ہے، آخرت بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اور اس حساب کے موقع پر ہر انسان کو اس کے حصے کا ثواب یا اس کے حصے کا جو بھی عذاب یا سزا ہے وہ ملے گی۔
یہاں ایک مسئلہ اور حج کا ہے جو اس رکوع میں ہے، اس کے بعد حج کے مسائل ختم، پھر اور مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مینا کے میدان میں جا کے جھگڑا ہوتا ہے، پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ حج کا دن تو سب کو پتہ ہے، یوم عرفہ کا اگلا دن جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، پھر طواف زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہاں طواف کر کے قربانی کر کے اور اس کے بعد سر مڈا دیتے ہیں۔ اب حج ختم ہو گیا، اب عام کپڑوں میں وہاں رہتے ہیں مینا کے اندر۔ اب وہاں 11 تاریخ کو بھی 12 تاریخ کو بھی کنکر مار رہے ہیں شیطان کو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں 11 12 2 تاریخوں کو کنکر مار کے ہم تو واپس چلے۔ اب بعض ضد کرتے ہیں نہیں، تیسرے دن بھی مارو، تیسرے دن بھی مارو ورنہ حج نہیں ہوگا۔ اب بعض کہتے ہیں نہیں، تیسرے دن تو مارنا ہی نہیں۔ اب یہ آپس میں بحث چلتی ہے، اس زمانے میں بھی چلتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو 2 دن کنکر مار کے واپس چلا جائے اس پہ بھی گناہ نہیں ہے، اور جو یہاں ٹھہر کے تیسرے دن بھی مار لے اس پہ بھی گناہ کوئی نہیں۔ اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن ایک شرط لگا دی گئی، وہ یہ ہے کہ اگر دوسرے دن کنکر مار کے واپس جانے کا ارادہ ہے تو پھر شرط یہ ہے کہ میدان مینا سے مغرب کی اذان سے پہلے پہلے نکل جاؤ۔ اگر مغرب کی اذان مینا کے میدان میں ہو گئی، اب تمہیں ٹھہرنا پڑے گا، اب تیسرے دن کنکر مار کے پھر جاؤ۔ اگر دوسرے دن کے بعد جانے کا ارادہ ہو تو پھر وہاں سے جلدی نکل جاؤ، عصر پڑھتے ہی نکل جاؤ، تاکہ مغرب تمہاری میدان مینا میں نہ ہو، باہر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کا معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔